بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد 18ویں تراویح کا خلاصہ ابتدا میں 22واں پارہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی عظمت کو بیان فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرنے والی ہیں، جو نیک ازواج مطہرات ہیں، تو بتلایا گیا کہ وہ اتنی عظیم ہے کہ باقی کوئی عورت ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو کس طرح شیطان کی گندگی سے پاک فرما دیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک اور صاف فرما دیا، اس بات کو اجاگر کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ان کے اندر جو مختلف صفات رکھنے والے ہیں ان کی عظمت کو اور ان کے اجر کو بیان فرمایا۔ ساتھ ساتھ بتلایا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر آمین کہنی چاہیے اور اپنا کوئی اختیار ان کے حکم کے مقابلے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت زید کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جن کی شادی حضرت زینب نامی شخص عورت سے ہوئی اور پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب سے خود شادی فرمائی، تو اس واقعہ کو بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا، آپ کو خاتم النبیین قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بکثرت کرنے کا حکم فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی چند عظیم صفات بیان کی گئی۔ منافقین اور کفار کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے لیے عورتوں اور ازواج کا حلال ہونا اور کئی متعدد ازواج کے ساتھ شادی کرنا جائز قرار دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو کسی کے ہاں دعوت میں جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں پر گپ شپ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے اہل خانہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس طرح کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کی مذمت اور ان کے لیے عذاب کا اعلان کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں، نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں، آپ کی ازواج مطہرات، ان سب عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے ساتھ منافقین کی مذمت بیان فرمائی، قیامت کے احوال بیان فرمائے اور قیامت میں معبودان باطلہ کے ساتھ ان کے چھوٹے لوگوں کا ہونے والا مکالمہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی اختیار کرنے، نیک اعمال کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت وہ چاہیں تو جس کو چاہیں عذاب دے دیں، اور کفار کو، منافقین کو، مشرکین کو اللہ رب العزت عذاب دیں گے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے جو انہیں اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورہ سبا کو بیان فرمایا۔ یہ ایک قوم ہے اور اس قوم کے ایک جگہ پر احوال بیان کیے گئے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم تخلیق کو اور قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے قیامت کے بارے میں اعتراضات کو بیان فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پر جو اعتراضات انہوں نے کیے اور آپ کو نعوذ باللہ مجنون قرار دیا، اسے بیان کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اور کہ کچھ احوال بیان فرمائے اور مشرکین مکہ کو وارننگ دی گئی۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، آپ کے
جو معجزات تھے انہیں بیان کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے جو معجزات تھے، جنات پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، اور جنات ان کے لیے کس طرح کام کیا کرتے تھے اسے بیان کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا، بڑے بڑے باغات تھے اور ان میں بڑے بڑے پھل وغیرہ موجود تھے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا اور وہ سارے کے سارے باغات ان کے تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی حقانیت کو بیان فرمایا، اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کے مبشر اور نذیر ہونے اور پوری انسانیت کے لیے آپ کی اور پوری کائنات کے لیے آپ کی ہونے والی رسالت کو بیان فرمایا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے کہ چھوٹے اور بڑے لوگوں کے درمیان جو آپس کے مکالمے ہوں گے، اور ان لوگوں کے درمیان آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوگی اسے بیان کیا گیا۔ مشرکین مکہ کے چند گمانوں کو بیان کیا گیا کہ وہ مال اور اولاد کو اپنے لیے بچانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد یہ بچانے کا ذریعہ نہیں ہے، ہاں اگر ایمان اور اعمال صالحہ موجود ہوں تو پھر اولاد بھی کام آ سکتی ہے اور مال بھی کام آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی کہ جو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوالات فرمائیں گے اور وہ ان کی تردید کریں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات لگانے والے مشرکین مکہ کی مذمت کی گئی اور ان کے جوابات دیے گئے، انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، قیامت کے کچھ احوال بیان کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چند قدرت کی عظیم نشانیاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے سورہ فاطر ہے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جس کے لیے وہ دروازے کھولنا چاہے کوئی بند نہیں کر سکتا، جو بند کرنا چاہے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور اس شیطان کی پیروی سے انسان کو رک جانا چاہیے۔ شیطان ہمیشہ جہنم کی طرف بلاتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے زیادہ تبلیغ سے منع فرمایا کہ آپ کی جان ہی کہیں اس میں نہ چلی جائے۔ اچھے کلمات اللہ کی طرف کیسے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، انسان کی تخلیق بیان فرمائی، اور پھر سمندر سے ملنے والی نعمتیں بیان فرمائی، سورج چاند کی تسخیر بیان فرمائی، اور اس کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی نفی کی گئی۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو محتاج اور فقیر قرار دیا کہ یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور پھر قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، اس بات کو اجاگر کیا گیا۔ پھر کفر اور اسلام کی مثالیں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اور جو لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے اسے بیان کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتیں بیان فرمائی کہ زمین میں جو پہاڑ ہیں، جو انسان ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، پھر بارش کا برسنا، اس سے نکلنے والے پھل پودے وغیرہ، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا اہل ایمان میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، کچھ اچھے، کچھ کمزور اور کچھ درمیانے، تو انہیں بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں، جہنمیوں کا جزا فضا کرنا، رونا دھونا بیان کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ معبودان باطلہ کی نفی فرمائی۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تھام رکھا ہے اسے بیان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھٹلانے والوں کی مذمت بیان کی گئی، اور پھر بتلایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ
پکڑنے پر آ جائیں تو اس زمین پر کوئی بھی انسان اور کوئی بھی چلنے والی مخلوق باقی نہ رہے۔ اس کے بعد آگے سورہ یاسین کی ابتدا ہے۔ اس میں قسم کھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ظاہر فرمایا گیا اور آپ کی نبوت کی گواہی دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان فرمایا ان لوگوں کا واقعہ کہ جو لوگ ایک قوم کے اندر گئے دعوت دینے کے لیے، ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو جادوگر قرار دیا، ان کو منحوس قرار دیا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور ایک شخص جو ہے جس نے ان رسولوں پر ایمان لانے کے لیے ان کو کہا تو ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔